اعلیٰ حضرت کا عشق و ادب اور خاک طیبہ سے لگاؤ کا عالم کتنا پرکیف اور حیرت انگیز تھا کہ دیار حبیب سے آنے والے ہر مومن اور محب کے قدم چوم لیتے تھے، چاہے وہ ان سے عمر میں چھوٹا اور علم میں فروتر کیوں نہ ہو، مگر اس کے باوجود رشک و حسرت سے نڈال ہو کر فرماتے ہیں، قیس کو عشق مجاز تھا تو وہ مجنون بن کر شہرۂ نجد کی خاک چھائی اور سگے دیار لیلا کے قدم چومے۔ اے رضا، کیا ایسا مقدر اور بلند نصیب تیرا بھی ہے؟ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ ارباب علم و دانش اور علماء و فقہاء کے درمیان اس سلسلہ میں اختلاف ہے کہ مکہ اور مدینہ میں افضل کون ہے، اور اپنے اپنے مدعا پر طرفین کے دلائل بھی ہیں، مگر عشق کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، اور امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب علم و بصیرت کے ساتھ ساتھ ایک عاشق بھی ہیں، اس لیے اس سلسلے میں ان کا فیصلہ یہ ہے، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کا جلالت الہی کا مرکز ہے اور مدینہ کائنات عشق کی راجدھانی ہے۔ ان تصورات کو ذہن میں رکھے بغیر کسی تبصرے کے پیکر عشق کے جذبات ملاحظہ فرمائیے۔ عاصی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، عاصی بھی ہیں چہیتے یہ طیبہ ہے زاہدو، مکہ نہیں کہ جات جہاں خیر و شر کی ہے۔ ایک محب صادق کی قلبی تمنا ہوتی ہے کہ اسے بارگاہ نبی کی حاضری نصیب ہو جائے، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹ جائیں، قوت پرواز کے لیے اسے بالوں پر مل جائے، اور جتنی بھی جلدی ہو وہ چمنستان حبیب میں جا بیٹھے۔ اسی آرزو میں وہ التجائیں کرتا ہے، صبر کا دامن تھمتا ہے تو دم گھٹنے لگتا ہے، اور پیمانہ ضبط و لبریز ہو جاتا ہے، غم کے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ جب وہ مایوسیوں کی تاریک شب دیکھتا ہے تو نبض حیات ڈوبنے لگتی ہے، اور جب امیدوں کا سویرا نمودار ہوتا ہے تو مردہ رگوں میں حیات و مسرت کا لہو دوڑنے لگتا ہے۔ کوچہ حبیب کی جانب عاشقوں کے قافلے روانہ ہوتے ہیں تو یہ ولولہ شوق اور بھی دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اس تناظر میں عاشق رسول امام احمد رضا کی فغاں دل، آرزوئے شوق اور فراق حبیب میں تپتی ہوئی زندگی کا اضطراب ملاحظہ کیجیے۔ جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جانو دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سنگے در حضور سے ہمیں خدا نہ صبر دے، سنگے در حضور سے ہمیں خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ حجاج کا قافلہ دیکھ کر امام احمد رضا کے دل میں بے تاب اور ہنگامہ خیزی ملاحظہ کیجیے۔ اے رضا سب چلے مدینے کو، اے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے۔ امام احمد رضا کی داستان عشق و ادب سے باخبر ہو جانے کے بعد بارگاہ رسول میں آپ کی مقبولیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، مگر پھر بھی تسکین خاطر اور اطمینان قلبی کے لیے چند واقعات سنیے۔ اگر دل و دماغ کسی ملوث نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ چند شواہد اس حقیقت کو حلق کے نیچے اتارنے کے لیے کافی ہوں گے کہ امام احمد رضا کا عشق بارگاہ رسول میں کتنا مقبول ہے۔ استاذ العلماء مولانا محمد احمد مصباحی، استاد الجامعہ الاشرفیہ مبارک پور رقم طراز ہیں۔ اعلیٰ حضرت جب دوسری بار 1322 ہجری میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو شوق دیدار کے ساتھ مواجہ عالیہ میں درود شریف پڑھتے رہے۔ انہیں امید تھی کہ ضرور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عزت افزائی فرمائیں گے اور زیارت جمال سے سرفراز فرمائیں گے، لیکن پہلی شب تکمیل آرزو نہ ہو سکی۔ یاس حسرت کے عالم میں ایک نعت کہی جس کا مطلب یہ ہے، وسوے لالہ زار پھرتے ہیں، وسوے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ مقطع میں عاشق مصطفیٰ کا ناز اور جلیل القدر ولی کا عرفان پھر بے کسی اور محرومی کا اظہار کچھ عجب انداز لیے ہوئے نظر آتا ہے۔ عرض کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ مواجہ شریف میں یہ نعت عرض کی اور مؤدب اور منتظر ہو کر بیٹھ گئی۔ قسمت جاگی، حجاب اٹھا اور عالم بیداری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور جمال جہاں آرا کے دیدار سے شرف یاب ہوئے۔ یہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ اعزاز ہے جو بڑے ناز کے پالوں کو ہی میسر آتا ہے۔
امام محمد رضا خان فاضل بریلوی خواب میں تو بار بار جمال اقدس سے شرفیاب ہوئے تھے، مگر اس بار روضہ مقدسہ کے سامنے عالم بیداری میں دیدار رسول سے سرفراز ہوئے، جو ان کے عشق و عرفان کی کھلی ہوئی دلیل اور بارگاہ رسالت میں ان کی مقبولیت کا بین ثبوت ہے۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔